نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ شاہ مکاؤں، پیر طریقت رہبر شریعت فاضل تجدد علم و حکمت، عالم باعمل حضرت علامہ مولانا پیر محمد عباس سیفی مجددی نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ شاہ مکاؤں۔ اللہ جل وعلا کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی رات حضور کی محبت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کی رات ہے، محبوب کی یاد ہے، رحمتوں کی برسات ہے، پھر یقین یہ بخشش کی رات ہے اور مرکز بہار اسلام ہے، بزرگوں کا ساتھ ہے، واللہ کیا بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں دیکھنا نصیب فرمائی۔ زندگی کی بڑی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں، لیکن شب برات کی رات کا ہر لمحہ اپنے دامن میں رحمت برکت سمیٹتا ہوا گزرتا ہے۔ اللہ جل وعلا کی چمکتے دھمکتے چہروں کا صدقہ ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ شب برات کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ جل وعلا اپنی کوئی تجلی دنیا پر فرمانا چاہتا ہے تو پہلے وہ عرش پر ڈالتا ہے، پھر زمین پر ڈالتا ہے۔ اگر غائب ہے زمین پر ڈال دے تو کوئی اس کی تجلی کی تاب نہ ڈال سکے۔ یہ بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح ہوش رہے، وہ در پردہ اٹھائے پھر کسے ہوش رہے۔ تو اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی بلاؤں سے نجات مانگنے والا کہ اسے عافیت دی جائے۔ سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، اور قبائل عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں کثیر تعداد میں جو رکھتے تھے وہ بنی کلب کے لوگ تھے۔ فرمایا ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کی بے حساب بخشش کر دیتا ہے۔ جہاں یہ رحمتوں بھری رات ہے، برکتوں بھری رات ہے، بخششوں کی رات ہے، وہاں یہ بڑی نازک رات ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان کو پہننے والے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچ کر مارکیٹ نہیں گئے کہ جس مارکیٹ سے ہم گزر رہے ہیں، جس دکان کے باہر سے ہم گزر رہے ہیں، نہ جانے اس دکان میں ہمیں پہنانے والا کفن بھی تیار پڑا۔ واسے بات اس جانب ہمیں فکر دلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ بہت سے کفن ایسے ہیں کہ جو دھل کر تیار ہو گئے، مگر ان کو پہننے والے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ بہت سی قبریں کھل چکی ہیں، مگر اس میں دفن ہونے والے بے فکر پھر رہے ہیں۔ بہت سے مکانات تیار ہو چکے آخری مراحل میں ہیں، یہ نہیں معلوم کہ ان کی اپنی زندگی کی شام کا وقت قریب ہے۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رات گزر دنیا ہے کوئی بستی نہیں، جہاں عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر اس میں برق کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے اقرار میں دل کے عدم، جب تک ایک روز ہو جائے گی ختم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ہے ایک دن، وہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، جب
قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی ہے ضرور، ان یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی اس سے کاٹی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح بدن سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے وہی کام کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، تو جہاں میں 100 برس کر جی بھی لے، پھر قیامت تک تنہا قبر میں رہے، موت کا جب فرشتہ آ جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پیرواں بھی چلتی ہے، خوبصورت نوجوان بھی چلتی ہے، دبدبا دنیا میں رہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، کیونکہ دنیا آخر فانی ہے اور موت بھی ایک دن آنی۔ ایک ریسرچ کے مطابق پوری دنیا کے اندر روزانہ 1,51,600 لوگ مرتے ہیں روزانہ، اور ایک منٹ کے اندر 105 لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں یہاں کتنے منٹ گزر گئے، کافی دیر گزر گئی، اب اس کیلکولیشن میں کتنے لوگ مرے، اور اس ریسرچ کے مطابق 1 منٹ کے اندر 14 بچے مرتے ہیں، ہر منٹ کے اندر جو منٹ گزرتا ہے۔ ان 105 بندوں کی لسٹ میں ہمارا نام بھی آنے والا ہے، یہ 14 کی لسٹ میں بچوں کا نام بھی آئے گا، اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ آج کی رات بڑی نازک ہے، دعا کیجئے کہ اللہ جل وعلا ہم تمام کی بے مثال مغفرت فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، ڈیفرنٹ ریلیجن ہیں، آپ دیکھ لیں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ان میں پہلا نمبر مسلمانوں کا بدقسمت ہے۔ جب شام کی طرف دیکھتے ہیں تو اجڑا ہوا نظر آتا ہے، جب برما کی طرف دیکھتے ہیں تو خون کی چھینٹیں ہوتی نظر آتی ہیں، جب کشمیر کی طرف دیکھتے ہیں تو روتی ہوئی ماں بہنوں کی لاشیں اٹھتی نظر آتی ہیں، جب یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو بھوک سے تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں۔ آج ہر طرف مسلمان پوری دنیا میں، آخر کیا وجہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ 27 سالوں میں کشمیر کے اندر 41,000 مسلمان شہید ہوئے، میانمار کے اندر 30 دنوں کے اندر 6,700 مسلمان شہید کر دیے گئے، جن میں سے 730 چھوٹے بچے ان کو کاٹ کر کباب بنا دیا گیا۔ روہنگیا کے اندر 3 دن کے اندر 3,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمان شہید کر کے ان کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے، کنٹینروں میں بند کر کے مسلمانوں کو بند کر کے نیچے سے آگ لگا کر وہ چیختے چلاتے جل کر پھوٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ نجف کے اندر 40,000 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کلدوز کے اندر، افغانستان کے اندر 101 مسلمان حافظ جن کے ہاتھوں میں سند تھی کہ آج انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کو دھماکہ کر کے، ڈرون کا دھماکہ کر کے ان کی لاشوں کے اوپر لگا دیا گیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ صرف یہ قصور تھا کہ وہ مسلمان تھے۔ آج ہم نے کہاں جانا تھا، کس جانب آ گئے؟ ہم تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں ہمارے بزرگوں کا کیا واسطہ تھا، ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی جنگ کے اندر امیر تھے،
عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ آپ کی عبادت کا دن ہے، ہفتہ یہود کی عبادت کا دن ہے، اتوار عیسائی کی عبادت کا دن ہے، پیر کو لڑائی کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہو گیا۔ جب جمعے کا دن آیا صف بندی ہوئی مسلمانوں کی، جمعے کی نماز شروع ہو گئی، پہلی رکعت ختم ہوئی، دوسری رکعت کا آغاز تھا کہ پیچھے سے عیسائیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، پیچھے سے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، نماز جاری ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ نماز توڑ دیتے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن تاریخ کے اندر یہ درج ہے، یہ لکھا ہے کہ ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے بھی نماز نہیں توڑی، اور خود مصر کے امیر اس نماز کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور مصر کے 5 سالوں میں جتنی جنگیں ہوئی اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنا نقصان اس ایک رکعت جمعے کی رکعت کے اندر ہوا۔ 2 صفیں مسلمانوں کی وہ کٹ گئے، لاشوں کے انبار نکل لگ گئے، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میری گردن اتر جانی ہے، پتہ ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جانے ہیں، پتہ ہے کہ تیر آ رہا ہے، پتہ ہے نیزے آ رہے ہیں، پتہ ہے تلواریں چل رہی ہیں، لیکن نماز نہ چھوڑی۔ ارے میرے بھائی، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ تلواریں بھی چلتی ہوں، نیزے بھی چلتے ہوں، تیر بھی چلتے ہوں، اور وہ مسلمان نماز، ایک مسلمان بھی نماز نہ توڑے۔ میرے بھائی، جس قوم کی یہ تاریخ ہو، آج اس قوم کے نوجوان 95% نماز پڑھتے ہیں، بالکل نماز نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع تو علیحدہ بات ہے، نماز نہیں پڑھتے، سیدھے سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائی پریشانی تو آنی ہے، ذلیل و خوار تو ہونا ہے، کہاں جانا تھا، کدھر نکل گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، مجوسی نے وار کیا، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین کو کیسے اٹھایا جائے، کیسے جگایا جائے۔ ایک صحابی نے مشورہ کیا کہ نماز کا کہا جائے۔ جب کہا امیر المومنین سے کہ حضور نماز نماز، آپ فوراً سے جلدی سے کھڑے تھے، اتنا گہرا زخم، اور آپ نے اٹھ کر اسی حالت کے اندر نماز پڑھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اوپر 180 سے زائد زخم ہے، اور اس حالت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ وہ زخموں کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتی، 180 زخم سے زائد جسم پر ہے لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتی، آج اسی قوم کے فرد اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی نیت خراب ہے۔ تراویح اس لیے نہیں پڑھتے بھائی مولانا بڑا دیر لگاتے ہیں، قرآن بڑی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، وہ تراویح تو پڑھنی ہی نہیں، اور اس کے بجائے 3 گھنٹے کی فلم دکھا دو۔ تو میرے بھائی، پھر ذلیل و خوار تو ہونا ہی ہے۔ کہاں جانا تھا ہم نے، کہاں نکلا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے بیٹے، آپ کا اس کے بعد بیٹا کوئی نہیں، اکلوتے بیٹے حضور نبی علیہ السلام کی اونٹنیوں کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر، حضور کی ناموس کی خاطر نہیں، حضور کی اونٹنی کی ناموس کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ارے میرے بھائی، جس قوم کی یہ تعلیم ہو کہ اپنے نبی کی اونٹنی کی ناموس کی خاطر اپنی گردنیں کٹا دینے والے ہوں، آج اس قوم کے افراد درود و سلام پر پابندی لگانے والوں کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کس طرف جانا تھا ہم نے، آج کس طرف نکل آئے؟ ذلیل و خوار تو ہوتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ نظام نے کیا کیا؟ کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹ دی، پورا جسم کاٹ دیا۔ جب تھوڑا سا جسم بچ گیا یہاں سے سر تک، تو اس کو بھی اٹھا کر آپ نے پھینک دیا، اور وہ آگ میں جلتے ہوئے آخری الفاظ جو تھے وہ بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکل رہے تھے۔ جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے، جن میں سے 700 ایسے صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے۔ جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ ختم نبوت کی خاطر کان بھی کٹا دینے والے ہوں، جس قوم کی یہ تاریخ ہو ختم نبوت کی خاطر ہاتھوں کو بھی کٹا دینے والے ہوں، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر بازو بھی کٹا دیں، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ ختم نبوت کے تحفظ
تحفظ کی خاطر اپنے ٹانگوں کو بھی کٹوا دے، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر اپنے جسموں کو جلوا دے، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ 1200 صحابہ اپنی گردنیں کٹوا لے، آج اس قوم کے افراد ختم نبوت کے کافروں کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی زدت تو ہونی ہے، کدھر جانا تھا ہم نے، کس طرح نکلنا ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو 28 مہینے تک جیل میں رہے، 60 کوڑے لگانے کا حکم جاری ہو گیا، 30 کوڑے لگے، وزیر آ کر کہنے لگا حضور میرے کان میں کہہ دیں اپنے موقف سے ہٹ جائیں، قرآن مخلوق ہے، میرے کان میں کہہ دیں اپنا فتویٰ چینج کر دیں، تبدیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نا، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کرو، اپنی جگہ کہا میں فتویٰ نہیں تبدیل کروں گا۔ علامہ فضل حق آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ٹوکرے اٹھاتے رہے، مٹی کے ٹوکرے، اتنی سخت سزا دی گئی کہ کالے پانی میں آپ کی ہڈیاں تک گل گئی۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فتویٰ نہیں ہے۔ ارے جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ وہ ایک فتوے کے تحفظ کے لیے اپنے موقف سے ہٹتے نہیں، اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، آج اس قوم کے کئی ملا نظر آتے ہیں، کئی مفتی نظر آتے ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنے فتوے بیچتے ہیں، جنہوں نے ہماری رہنمائی کرنی۔ یہ تو اقبال نے کہا تھا نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ جنہوں نے ہمیں سیدھا راہ دکھانا تھا، جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو وہ منہ چھپا کر شراب کھانے کی طرف گئے۔ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا کہ نام نہاد شیخ الاسلام نے ناموس رسالت کے حوالے سے کیا وہ نبری کی ہے، وہ خود اس کے ساتھ اتحاد کر بیٹھے تھے۔ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا کہ ایک عالم دین 17 سال تک قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے نے جوتی اٹھا کر ایک نامحرم شخص کو کیوں ماری، وہ خود اپنی ماں بہنوں کو سڑکوں پر لا کر اس کے خلاف اٹھ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے تو چند بچے کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا بچوں ذرا دھیان سے نیچے نہ گر جانا۔ ایک بچہ بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا مولانا ہم دھیان سے نہیں، آپ دھیان سے، کیونکہ ہم گرے تو ہم گرے، آپ گرے پورا اسلام گر جائے گا۔ کہاں جانا تھا ہم نے، کدھر آ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صاحب حضور کے گھر آئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ پردہ کر لو، نابینا صحابی ہیں، اور حضور نے کیا فرمایا اے عائشہ پردہ کر لو۔ ارے میرے بھائی جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ نبینوں کے سامنے بھی پردہ کرتی ہو، آج ان کے ماننے والے اپنی ماں بہنوں کو جلسوں میں نچاتے ہیں۔ عاطف تائی کی بیٹی آئی، حضور نے اپنی چادر اٹھا کر عاطف تائی کی بیٹی کے سر پر رکھ دی۔ ارے میرے بھائی جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ کافروں کے سروں پر بھی چادر ڈالتی ہو، کافروں کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر ڈالتی ہو، آج ان کی ماں بہنیں جلسوں میں ناچ رہی، پورا میڈیا دیکھ کر کافر کتنا ہنستے ہوں گے، یہودی کتنا مذاق اڑاتے ہوں گے، عیسائی کتنا مذاق اڑاتے ہوں گے، ہماری قوم بھی بس آوے جاوے 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 نعرے لگا رہے ہیں، کوئی ادھر سے لگا رہا ہے کوئی ادھر سے۔ ارے میرے بھائی کدھر جانا تھا، ہم کہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچیاں سامنے تھی، ضد کی عید آ رہی ہے، کپڑے سلوانے ہیں، کپڑے لے کر لو بابا۔ آپ نے فرمایا کہ پیسے تو ختم ہو گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ان کی بیگم نے مشورہ دیا کہ جا کر بیت المال سے جا کر پیسے لے آؤ، اگلے مہینے کی پہلے تنخواہ لے آؤ، اگلے مہینے میں مزدوری کر کے پورا کر لوں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے نگران کے پاس گئے، وہ بھی کوئی اللہ والا ایماندار تھا، وہ کہنے لگا آپ کاغذ پر لکھ دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اگلے مہینے کی بات کرتے ہو، عمر بن عبدالعزیز کو تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ اگلا لینا ہے نہیں ہے۔ واپس آ گئے، عید کا دن تھا، بچے سامنے ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے کہ اے میرے بچوں اے میرے بچوں، آج تو بڑا دل ہوگا تمہارا کہ ہمارا باپ بھی ہمیں نئے کپڑے لے کر دیتا، آج ہم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جاتی، ہمارا باپ ہمیں نئے کپڑے لے کر دیتا، ہم بھی پہنتی سجتی سمجھتی۔ ایک بچی بڑی سیانی تھی، کہنے لگی نا نا ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے،
ہمارے باپ نے نئے کپڑے نہیں لے کے دیے، بس یہ اس چیز کا فخر ہے کہ ہمارے باپ نے غداری نہیں کی۔ ارے میرے بھائی، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ تین بر اعظم آتی دنیا کا بادشاہ، تین بر اعظم کا شہنشاہ، تین بر اعظم کا بادشاہ، لیکن اپنی بچیوں کو نئے کپڑے نہیں دلا سکتا بیت المال سے، جس قوم کی یہ تاریخ ہو، آج اس قوم کے 418 ملین ڈالر کا ایک بندہ چلتا ہے، اس کے بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ آپ گھر تشریف آئے نا، بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، تو میں کیوں رکھا ہے؟ کہا 3 دن تو ہو گئے، گھر پر کھانا نہیں تھا، آج کچے پیاز سے چاہیے۔ جس قوم کی یہ تاریخ ہو، آج ان کے لیڈر کھانا کے دوران جب دہی ختم ہوتا ہے تو ہیلی کاپٹر اڑاتے ہیں، جاؤ دے لے کس طرف جانا تھا میرے بھائی، کس جانے چاہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میری سلطنت میں اگر پیاسا کتا بھی مر جائے تو بروز معاشر عمر سے اس کا ثواب ہوگا۔ جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ ان کی سلطنت کے اندر پیاسا کتا نہیں مرتا، آج بھی کے ماننے والوں کے ملک کے اندر تھرمال کا میں 1340 پیاس سے بچے مر گئے، پانی نہیں ہے بھائی، پیاس سے مر گئے 1340 بچے۔ کدھر جانا تھا، کدھر آیا؟ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں ہے۔ ارے جس قوم کے نبی نے یہ فرمایا ہو، آج ان کے ماننے والوں کے ملک میں ماں کے پیار کے علاوہ کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ خالص تو دور کی بات، یہاں تو حرام حلال کی لگی، کتے کھلا دیے، کتے کھلا دیے، گلے کھلا دیے، کیا کچھ کھلا۔ کہاں جانا تھا ہم نے، کدھر آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اہلیہ کے پاس کچھ رشتہ دار آئے، کہنے لگے کہ امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کرائیے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ تاریخ کے اندر 80 خاتون، ان سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے۔ باپ بھی بادشاہ، 2 بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ، تقریباً 7 واسطوں سے یہ سیاسی خاتون بڑی اہم ہے، ملکہ اور شہزادی ہیں۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت پر پہنچے تو ان کا زیور بھی لے کر بیت المال میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس رشتے دار آئے، کہا امیر المومنین کے کپڑے گندے ہیں، تبدیل کرائیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن دوبارہ رشتے دار آ گئے، کہا ہم نے تو کہا تھا کہ امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کرانے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کا کپڑے ویسے میلے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا کروں، کیسے تبدیل کراؤں؟ امیر المومنین کے پاس تو ایک کپڑے سے زیادہ کوئی ہے، 3 بر اعظم کے بادشاہ ہے، 3 بر اعظم کے شہنشاہ ہے، اور عالم کیا ہے کہ ایک کرتے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ ارے میرے بھائی، جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ ان کے لیڈر 3 بر اعظم پر حکمرانی کریں اور ایک سے زیادہ کرتا نہ رکھیں، آج اس قوم کے لیڈر 36 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں۔ کدھر جانا تھا ہم نے، کہاں آئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا تو فرماتے تیسری صف میں تھا، اور 3 صفوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اور فرمایا کہ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف گئے تو ابو جعفر فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی اس کے بعد گیا، میں نے وہاں جا کر ایک راہب کو کہا کہ جب عمر بن عبدالعزیز آئے تھے مسلمانوں کے خلیفہ تو تم نے کوئی عجیب بات دیکھی تھی؟ اور راہب کہنے لگا ہاں دیکھی تھی، دوسری منزل پر امیر المومنین ہے۔ کہا میں نیچے سو رہا تھا، پردانے سے پانی آیا، میرے منہ پر گرا، مجھے جاگ آ گئی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ مسلمانوں کا امیر دوسری منزل پر ہے، پتہ نہیں بارش نہ شروع ہو گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، باہر جا کر دیکھا تو بارش کے کوئی آثار نہیں، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا میں دوسری منزل پر گیا، چھپ کر دیکھا کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظم پر حکمرانی کرنے والا
عمر بن عبدالعزیز مسلمانوں کا امیر کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی. وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کے نام سے یہود و نصارہ کانپ جاتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں, بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے ہیں. کہا کہ جب میں نے دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سر سجدے میں رکھا تھا اور چاروں کتاب رو رہے تھے. وہ پانی کی چیخیں نہیں تھی بلکہ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو تھے جو اس نالے میں گرتے تھے اور میرے منہ پر گر رہے تھے. جس قوم کی یہ تاریخ ہو, جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ جن کے لیڈر سر سجدے میں رکھ کر زاروں کے نام روتے ہیں, جس قوم کی یہ تاریخ ہو کہ ان کے لیڈر اس قدر قوم خدا رکھتے ہیں کہ تیسری صف تک ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. آج اس قوم کے لیڈر کو قل هو اللہ ہی نہیں آتا. کس طرف جانا تھا ہم نے, کدھر نکل آئے. آج اس کی فکر کرنی ہے ہم نے کرنی. اب ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اس کے لیے کھڑے ہوئے. الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تحریک کو ایسے ایسے ہیرے دیے ہیں کہ سب شب و روز وہ ساری زندگی بلکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے وقت کیے ہوئے ہیں. بڑی محنت کے ساتھ, بڑی کوششوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. گھر گھر کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے, استقامت کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اپنی جبین جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرتے ہیں, لوگوں سے معافیاں بھی مانگتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی معافی مانگتے ہیں, ماں باپ سے بھی معافی مانگتے ہیں, بچوں سے بھی معافی مانگتے ہیں, اپنے بھائی بہن سے بھی معافی مانگتے ہیں, دوستوں سے بھی معافی مانگتے ہیں. پھر سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں. جہاں آپ یہ معافیاں مانگ رہے ہیں وہاں ایک معافی ضرور مانگی ہے کہ یا اللہ جو 70 سال سے ہم نے ان ظالموں کو تخت پر بٹھایا ہے, یا اللہ معاف کر دے. اب کے بعد انشاءاللہ ہم حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے, ہم حضور کے دین کے لیے کام کریں گے. انشاءاللہ ہمارا سب کچھ حضور کے دین کے لیے حاضر ہے. حضرت حبیب بن زید کے تو ہاتھ کاٹ دیے گئے, کان کاٹ دیے گئے. ارے ہاتھ کان کیا, ہمیں پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ہاتھ بھی حاضر ہیں حضور کے دین کے لیے, ہمارے کان بھی حاضر ہیں حضور کے دین کے لیے, ہماری آنکھیں بھی حاضر ہیں حضور کے دین کے لیے, ماں باپ بھی حاضر ہیں حضور کے دین کے لیے, ہمارے بچے بھی حاضر ہیں حضور کے دین کے لیے, ہمارا مال بھی حاضر ہے حضور کے دین کے لیے, ہمارا وقت بھی حاضر ہے حضور کے دین کے لیے, تو ہماری گھر چلے بھی حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.